مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے بنانے والے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، ہمارے اوپر فضل کیا، ہمارے اوپر رحمت کی، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. یہ ہمیں احساس نہیں کہ ہم پیدا ہونے کے ساتھ ہی ہمیں کیا دولت ملی. اگر یہ دولت ہم نے حاصل کرنی ہوتی تو خرید کر تو یہ لے ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ دنیا و ما فیہا ایک طرف اور اس کا ایک قطرہ بھی ایک طرف. کس کی میں نے بات کی ہے؟ شاباش، ایمان کی بات کی ہے کہ ہم پیدا ہی ہوئے ہیں مسلمان کے گھر میں تو ایمان والے ہیں. اتنی بڑی دولت دے کر اللہ نے، اتنی بڑی توفیق دے کر، یہ سب سے بڑی توفیق ہے بندے کے لیے. توفیق کہتے ہیں سبب کا مل جانا اس کام کو انجام دینے کے لیے. اب ایمان کا مل جانا، ایمان والے گھر میں پیدا ہو جانا، یہ سب سے بڑی توفیق ہے بندے کی. اب جس کو اس نے مانا ہے پیدا ہوتے ہی، اب اس کے لیے ایک ہی بات واجب ہے کہ یہ اس کی مانے. یہ بھی بڑی مشکل بات ہے. اللہ کو ماننا تو اس لیے ہو گیا کہ پیدا جو ہو گئے. اللہ کی ماننا، اب ہر بندے کو پتہ ہے وہ میرا مالک ہے تو میں نے اس کی ماننی، جو میرے لیے لازم ہے. عقل بھی ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود اس کی مانی نہیں جاتی، کیوں دل نہیں کرتا اس کا ماننے کا. اور اندر بندے کے بات ہی ہوتی ہے میں کون سا غلط کام کرتا ہوں، کیونکہ میرے تو سارے کام صحیح ہیں، اس لیے کہ تجھے کسی نے کہا نہیں کہ غلط ہیں. تیرا اندر جب تک نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے تجھے غلط لگے گا ہی نہیں. حتیٰ کہ جو صحیح کام بھی ہوں وہ کام بھی تیرے اس کی خوشی کے لیے ہیں یا تیری اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے. آج میرا موضوع اس بات کی طرف ہے کہ ظاہراً نیک کام ہو بھی لیکن اس کی نیت کے اندر میں وہ خالص پن نہ ہو تو وہ نیک کام جو ہے وہ اس کے کام آنے والا نہیں ہوتا. اور یہ مروجہ عبادتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہی سب سے بڑا بوجھ لگتا ہے ہمیں. 5 وقت نماز اتنی بوجھ لگتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اچھا خیر ہے بھائی، کوئی نہیں پڑھی، نہیں کوئی بات نہیں، میں بڑے صحیح کام کر رہا ہوں، لیکن نماز ہی ایک نہیں پڑھی گئی نا. یہ سارے جتنے کام ہیں یہ ہمیں صرف یہ سکھاتے ہیں اس مالک کی رضا کے لیے ہیں یا اپنے لیے یہ رضا اندر ڈالنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. لیکن جب انہیں کی نیت صحیح نہ ہو تو پھر رضا اندر نہیں ڈلتی. مثلا نماز فحش اور منکر کو بندے سے دور کرتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہم میں سے کافی لوگ نمازی ہیں، حتیٰ کہ فرض نماز کے علاوہ بھی نمازیں پڑھنے والے، لیکن اپنے اندر کی بات کی طرف اپنے اندر غور کریں، کیا فحش اور منکر ہم سے دور ہے؟ نماز پڑھنے والے میں اور نہ پڑھنے والے میں کیا کوئی فرق ہے؟ وہ بھی اپنے دکان پہ کام کرتے ہوئے وہی خلاف واقعہ جھوٹ بات کر دے گا، یہ بھی وہی جھوٹ بات کر دے گا. اس کی نظر جو ہے وہ جہاں اللہ نے روکنے کا حکم ہے وہاں یہ بے باک رہے گی. اگر کوئی چیز نظر نہ آئے تو موبائل کے اندر ہی بے باکی چلتی رہے گی. ہماری 70-80% گفتگو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے. یہ غیبت ہوتی ہے لیکن ہمیں کبھی احساس ہوا کہ یہ غلط ہے. اس لیے کہ نماز نے ہمیں یہ نیکیاں نہیں دیں، اس لیے کہ نماز ہم نے اللہ کی خوشی کے لیے بہت ہی کم پڑھی.
نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ بندے کی اپنی خواہش ہے کوئی جو پوری نہیں ہوتی، عاجز ہے اس خواہش سے، تو بھاگتا ہے مسجد میں نماز کے لیے کہ شاید اب میری خواہش پوری ہو جائے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں یار؟ دیکھو نا، رزلٹ آنے والا ہو تو بچے مسجدوں میں زیادہ آ جائیں گے، کسی کی ترقی ہونے والی ہے، کوئی اور مصیبت آنے والی ہے، اس وقت نمازیں بڑھ جائیں گی۔ کیوں پڑھی ہیں؟ ایک کم ہو جائے۔ میرے مالک نے یہ آیت کریمہ میں کہا اپنے محبوب کو، میرے محبوب تو فرما قل ان صلاتی، یہ نماز، آگے یہ کہا للہ رب العالمین، یہ تو تیری ذات کے لیے ہے، تیری خوشی کے لیے، تجھے راضی رکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اب یہ طالب علم آئے نماز پڑھنے، رزلٹ آ جائے، اچھے نمبر آ جائیں، پاس ہو جائیں، نیت تو یہ تھی، تو وہ جو فرض اور قرض کی طرح تیرے تھی اس نے کیا کیا؟ میرا مالک پھر بھی تجھے میری نماز کو قبول کرتا ہے کہ اس نے پڑھی تو ہے نا، لیکن اس کا پھل نہیں ملتا، فحش اور منکر دور نہیں ہوتا، یہ نماز پڑھنے سے پہلے بھی ویسے، بعد میں بھی ویسے ہی ہے، لیکن اس کی رحمت اور برکت دیکھو، وہ پھر بھی کہتا پڑھی تو ہے نا۔ روزے میں اسی طرح لعلکم تتقون، اللہ نے کہا یہ میرے لیے، خالص میرے لیے۔ اللہ نے کہا تجھے تاکہ عادت بن جائے، تیرے اندر اثر آ جائے، میری ماننے والا ہوتا جائے۔ کیوں روزہ اس کی مان کے حلال کھانے سے رکتا ہے، حلال بیوی سے دور رہتا ہے اس کی مانتے ہوئے، تو جو اس نے نقصان تجھے دینے والی حرام چیزیں کہیں ہیں، کھانے پینے سے رک کر، بیوی سے دور رہ کر وہ کرتا رہے، تو اس کا ایک روزے کا اتنا اجر ہے۔ اللہ کہتا ہے پچھلے سارے معاف کر کے تجھے یوں بنا دیتا ہوں جیسے آج حج کر کے آیا ہے۔ روزے کے لیے تجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا، تیرے پاس رمضان خود آ جاتا ہے کہ رکھ لے روزہ، آ گیا ہوں میں، چڑھ گیا چاند۔ اثر اس لیے نہیں ہے کہ للہ رب العالمین کے لیے روزہ نہیں ہے، لوگ رکھ رہے ہیں روزہ رکھ، حج آ رہا ہے، یہ تو ہے ہی عبادت للہ رب العالمین کے لیے۔ حتیٰ کہ ہر نیکی جس سے بندے کو کوئی بھی اچھائی کا احساس ہوتا ہے، نیکی، وہ نیکی بھی جو ہے اتنی دیر تک حل اور اصل نہیں رکھتی جب تک کہ مالک کے لیے نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں یہاں، میں اکثر حکایتیں نہیں سناتا، میں صرف قرآن اور حدیث پہ رہتا ہوں، لیکن یہ حکایت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت سبق آموز ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کا ایک بہت بہترین جو ہے وہ ذریعہ لگتی ہے۔ مولانا روم کا تعارف ہر بندے کے ساتھ ہے کہ وہ بہت ہی بڑا عالم ربانی ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ کے وہ مرید ہوئے بھی اسی لیے تھے کہ ساری عبادتیں کرنے کے باوجود جس مالک کے لیے میری عبادتیں ہیں اس کا احساس میرے من میں اترتا نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا یہ مولا روم کبھی بھی نہ بنتا اگر غلامی شمس تبریز نہ کرتا۔ ایک دن ان کے پیر و مرشد کو اس نے دعوت دی کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، وہ آ گئے، انہوں نے دیکھا بھی یہ بہت بڑا تقوی دار اور بہت اس کی بہت بڑی شہرت ہو گئی ہے، بہت ہر طرف سے اس کی اچھائی بیان ہوتی ہے، اور اس لیے کیوں نہ ہوتی، ہر نیک کام تقوی طہارت ظاہراً ہر نیکی اس کے ساتھ تھی، اس کی زندگی کا محوری اللہ کی ہر احکامات پہ عمل پیرا ہونا تھا۔ لوگوں نے اس کے بدلے میں اس کو بہت عزت آبرو تھی، اس کی جانا پہچانا جاتا تھا۔ اپنے پیر و مرشد کو دعوت دی، وہ گھر میں تشریف لے آئے، بہت ساری چیزیں ان کے لیے بنا کے رکھیں۔ پیر و مرشد نے انہیں دیکھا تو کہا اتنے تو نے اچھے چیزیں بنائی ہیں میرے لیے، اس میں شراب تو نہیں ہے؟ وہ ایک دم چونکے ہیں، شراب؟ اس نے کہا ہاں میں کبھی کبھی پیتا ہوں۔ کی آنکھیں پھٹ گئیں، یہ کیا کہہ رہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہ لے کر آؤ۔ نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے حضور، کسی ملازم کو بھیجو دکان سے لے آئے۔ کہتا حضور ملازم کے سامنے میری عزت ختم ہو جائے، وہ کیا کہے گا کہ مولانا روم شراب منگوا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو پینی ہے بھائی، اگر شراب نہیں ہے تو میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، اور میں تو جس وقت میری حالت ہوتی ہے میں پیتا ہوں، ورنہ میں سو ہی نہیں سکتا۔ تم خود جا کر لے آؤ نا، تم جو میرے مرید ہو، میرے شاگرد ہو، میری ساری چیز ہے اس طرح سے، یہ سب کچھ تو تجھے اس کے بعد حاصل ہوا ہے، جا کے لے آ۔ اس نے اپنے اوپر چادر اوڑی، ایک بوتل اندر چھپائی اور چل پڑے۔ چلتے چلتے لوگوں نے دیکھا تو لوگ عزت آبرو سے سلام دعا کر رہے تھے، حیران تھے یہ آج اکیلے کدھر جا رہے ہیں۔ پھر کچھ ویسے فالو کرنے لگ پائے کہ جہاں جی ٹھیک ہے آپ کام کریں، بس میں جا رہا ہوں ایک کام۔ چلتے چلتے عیسائیوں کے محلے میں داخل ہو گئے، کچھ لوگ ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے دیکھا اس کو کیا ہوا۔ اندر جا کر انہوں نے دکان سے شراب لی، چادر میں چھپائی اور چل پڑے۔ لوگوں نے دیکھا اوئے یہ کیا کیا اس نے،
اور بھی جمع ہو گئے، پیچھے چلنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کے دروازے تک آ گئے۔ اندر ان کا ساتھ اپنا گھر تھا، گیٹ ایک ہی تھا، اندر ان کے مرشد موجود ہیں۔ جو ہی داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے لگتے ہیں تو ایک بندہ چلا کے کہتا ہے اس کے پیچھے ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر دی، یہ تو شراب لے کر آیا ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ شراب لے کر آیا ہے۔ اس نے چادر ہٹائی تو شراب کی بوتل تھی۔ وہ جو اتنی عزت کر رہے تھے ان سب نے جو ہے اس کے منہ پہ تھوکا، اس کو لعن طعن کی، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے پٹائی بھی شروع کر دی اس کی۔ اندر سے ان کا پیر باہر نکلا، اس نے کہا اوے تم بدبختو کیا کر رہے ہو؟ یہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا پرہیزگار آدمی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے؟ انہوں نے کہا حضور یہ دیکھو اس کے پاس یہ بوتل شراب۔ اس نے کہا اس کے اندر سرکہ ہے، شراب نہیں ہے۔ اس نے وہ بوتل کھولی اور لوگوں کے ہاتھوں پہ ڈالی، کہا سونگو اس کو، دیکھو تو سرکہ تھا۔ سارے پریشان ہو گئے، ایک دم معافی مانگنی شروع ہوئی، اس کے قدم چومے، اس کے ہاتھ چومے، اس کے معافی مانگے، وہ روئے جا رہے ہیں مولانا رو۔ بعد میں وہ پوچھتے ہیں یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ سرکہ ہی تھا، میں گیا تھا اس دکان پہ اور اسے کہہ کر آیا تھا کہ مولانا روم آئے گا تجھ سے شراب لینے اور تو نے یہ پیسے لے لے، اسے تو نے سرکہ ہی دینا ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ آپ نے اس لیے تجھے بتانے کے لیے کہ جب بندہ اپنے طرف سے نیک کام کرتا ہے اور اس کی عزت بنتی ہے تو یہ عزت جو لوگ تیری کرتے ہیں یہ تو لمحوں میں یوں ہوتی ہے اور لمحوں میں یوں ہوتی، دائمی اسی وقت ہے جب مالک خوش ہو کر تیری عزت کر دے، جب تو اس کی رضا کے لیے ہوگا پھر وہ تیری عزت بنا کے رکھے گا۔ تو یہ ہے للہ رب العالمین کی مثال۔ ہم یہ ان لوگوں کے لیے آج میرا بات ہے جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں جی، ہم سنت کے مطابق چلتے ہیں جی، ہم یہ ساری چیز اس طرح ہیں، کیا اس میں ہمارے رب کی رضا کتنی ہے؟ یہاں جانے والے سے لیے شروع سے میں نے ایک بات کی، اس لیے کہ بھی آئندہ مہینے کے اندر میں اس کے بارے میں زیادہ باتیں کریں گے، جو حج پہ جانے والے ان کے لیے ٹریننگ سیشن بھی ہوگا، تو اس کے لیے ہم ادھر سے ہی اپنے کپڑے اتارتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں اللہ کی خاطر، لیکن وہ تو یہ مجبوری ہے کہ آگے جائیں گے تو دمبا پڑے گا، اس لیے میقات سے پہلے ہی ہم احرام باندھتے ہیں، کبھی اس کے حکم کے لیے کہ اس نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اسی صورت میں ہوگا جو میں نے پچھلے جمعے میں موضوع بنایا تھا کہ جب شدید محبت رب سے ہوگی تو پھر اسی کی رضا اور خوشنودی مقصود ہوتی، اور یہ اس کی معرفت کے بغیر نہیں ہے۔ سارے کہتے ہیں رازق وہ دیتا ہے، ادھر یقین ہی نہیں کہ وہ ہے رازق، ہر ایک کو پتا ہے میرے سامنے ہے، میں اس سے چھپا ہوا نہیں، ادھر ہی یقین نہیں ہے نا۔ سارے کہتے ہیں عزت اس کے پاس ہے، لیکن کبھی ادھر بھی تو یقین ہو کہ عزت وہ دیتا ہے، ادھر تو اس کام سے عزت ملے گی، اس کام سے ایسے ہوگا، حلیہ بھی میرا اپنی عزت بنانے کے لیے ہوگا، بات بھی میری عزت بنانے کے لیے ہوگی، کام بھی اپنی عزت بنانے کے لیے۔ کس سے؟ جو تو خود محتاج ہے عزت کا، ہر بندہ محتاج ہے۔ اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ہے۔ جب تک اس اندر روشنی نہ ہو کہ وہ ذات لگے کہ وہ عزت دینے والی ہے، یہ کبھی عزت اس سے نہیں تلاش کرتا، یہ عزت جن کے اندر عزت نہیں ہے ان سے عزت تلاش کرتا پھرتا ہے۔ جو خود بھوکا ہے اپنی عزت اور شہرت کا، وہ کسی اور کو عزت اور شہرت کیا دے گا؟ یہ انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز شامل ہے، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، بندہ چلتے پھرتے سلپ ہو کر گر جائے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ادھر سے دو بچے تھوڑا سا ایسے سلپ ہوئے، بڑے بزرگ بھی تھوڑا سلپ ہوئے، ایک دم ان کا، مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، یہ فطرت ہے انسان کے اندر۔ اس سے پہلے جس کو دیکھنا چاہیے میرا نقصان کیا ہو گیا وہ نہیں نظر آتا، پہلے یہ ہوئے مجھے دیکھا تو نہیں، پھر میری کوئی لت تو نہیں ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے تجھے دیکھ لیا ہے، کبھی وہ بھی ذہن میں آیا کہ اس نے تو مجھے دیکھ لیا ہے، مجھے تیرے میرے ہر کام کو، ہر بات کو، ہر چیز کو باہر نکلے بغیر ابھی تیرے اندر ہوتا ہے وہ جذبہ، وہ تو اس وقت بھی دیکھ لیتا ہے تجھے، وہ تو اس وقت بھی دیکھ لیتا ہے۔ ہم سب کہیں گے ہاں اللہ کے سامنے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جیسوں کا سامنا نظر آتا، اوئے کسی نے دیکھا تو نہیں مجھے، لیکن جس نے دیکھ لیا ہے وہ، جب دل کے اوپر وہ اثر ہوگا کس نے دیکھ لیا ہے تو پھر ترو نکلا ہوتا ہے، وہ ترو نکلے گا، ہاں وہ دیکھنے والا ہے، تو وہ خشیہ اس کے اندر داخل ہوگا،
اسی صورت میں ہوگا جب یہ محبت ہوگی کہ وہ ناراض نہ کہیں ہو جائے، یہ خشیہ ہوگا۔ کتابیں پڑھ پڑھ کے 20 سال سارے علوم کی ماہیت کو سمجھ لے، لیکن وہی قرآن جس کو تو نے سمجھ لیا ہے، جو تجھے معنی اور مطالب بہت آگے ہیں، تجھے 50 تفسیریں یاد ہو گئی ہیں، ان کے ساری جزیات تک تجھے پتہ ہیں، وہ تجھے کیا چاہتا ہے کہ تو کیسا ہو، وہ یہ سارے کے سارے علوم تجھے یہ ڈر نہیں دے دیتے کہ تجھے کیسا ہونا چاہیے۔ ایک ہی لفظ کہتا ہوں، فَاتَّبِعُونِی، یہی قرآن کہتا ہے تیرا ظاہر بھی خلقن بھی تو نبی کے ڈیزائن میں ہونا چاہیے، اللہ کو پیارا لگے گا۔ یہ تو اپنے اپنے ڈیزائن ہیں، ہمارے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے تیرے اوپر شاہد بناؤں گا بندے، تو خود اپنے اوپر شاہد ہوگا، لیکن وہ خوف اس کو نہیں کہ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو للہ رب العالمین اس کے لیے اس صورت میں ہوگا جب اس کے اندر تک یہ روشنی پہنچی ہوگی اور یہ اندر سے ہاں کرے گا۔ اوپر سے تو ہم سب کے ہاں ہے، یہ اندر سے ہاں، یہ وہ اس کی فطرت کے اندر ہے۔ اب اس کے اندر میں ہاں مولانا روم نے کب ہوئی؟ جب استاد کی صحبت میں بیٹھا، جب استاد کی صحبت نے اس کے اندر یہ بات ڈالی، اس کو یہ یقین تھا کہ یہ جو میرا استاد کہہ رہا ہے شراب، اس کے اندر میں کوئی راز ہے، کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھی اس کو پیتے ہوئے، تو یہ کس بات کی ہوگا؟ یہ اس کی محبت شدید تھی، اس میں اس کے اندر نقص نظر نہیں آیا جب تک کہ اس کے اوپر واضح نہ ہو جاتا، اور واضح ہو گیا نا، اللہ کی طرف سے بندے کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو تو گلہ اور شکوہ فوری طور پہ آ جاتا ہے۔ میرے سر میں درد ہی نہیں ختم ہوتا، میں ہی رہ گیا ہوں اس کام کے لیے، تیرے رب نے تیرے لیے پتہ نہیں اس کے اندر میں کتنی بھلائی رکھی ہے کہ یہ تکلیف تجھے وہ یاد تو کرا دیتی ہے نا، اور تو اس کی طرف رجوع تو کرتا ہے نا۔ نماز کی اذان ہو گئی ہے تو درد کی کیفیت تجھے نماز پڑھوا دیتی ہے، اگر تجھے ساری آسائشیں ملی ہوتی ہیں تو تیرا تو دل ہی نہ کرتا پڑھنے کو۔ شاید یہی صورت تجھی ایک وقت میں حقیقت بن جائے اور تو صرف اس کی خاطر پڑھنے والا ہو جائے، لیکن اس کو تو احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں، لیکن جس کو تو گلہ اور شکوہ آ جائے گا، وہ ہر جس سے کوئی چیز نقصان والی ایوب والی نہیں ہو سکتی، اسی کے ساتھ ہم سارے ایوب اور نقصانات لگا دیں گے، ڈائریکٹ بھی لگا دیں گے، ورنہ ہماری ہر حرکات و سکنات واضح کریں گی اس گلے اور شکوے کو اپنے مالک کے اوپر۔ منہ سے کہیں گے بھی مہربانی ہے، لیکن اندر سے ہم، اور حرکات و سکنات کے ساتھ ہم، الفاظ نہیں میں بیان کرتا جو اس لینگویج کے اندر میں ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مالک کے سامنے ان الفاظ کا بیان کرنا ادبی میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان صلاتی و نسکی و ماہیا، زندگی میری تو ہر خواہش ہے جس کے لیے میری زندگی ہے، جبکہ میرے لیے میرے مالک کی جو خواہشیں ہیں وہ میری سب سے زیادہ سیفٹی ہے، سب سے زیادہ بھلا ہے۔ مجھے بھوک لگنی ہے، میں جو مرضی کھاتا، میرے مالک کی خواہش یہ ہے میں حلال اور صاف کھاؤں، میرا بھلا ہے یا کسی اور کا؟ سارے شرعی احکامات جو ہیں، جو کہا ہے اللہ نے کرو، اوامر کہا گیا یہ کرو، وہ میرے بھلے کے لیے ہیں۔ یہ بھلا کہنا تو آسان ہے، محسوس کرنا بڑا مشکل ہے نا۔ جن سے روکا گیا ہے وہ مجھے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے روکا گیا ہے۔ عام معاملات کی بات کروں میں، مثلا کہا ماں باپ کو اگر تم دل کی خوشی کے ساتھ، اعتراض کے بغیر، اندر کی خوشی کے ساتھ صرف مسکرا کے دیکھتے ہو تو رب کی رحمت اتنی آتی ہے وہ تمہارا رزق بڑھا دیتا۔ یہ تو عام معاملات ہیں دین کے، بہت چھوٹے چھوٹے، اگر اس کی اللہ کی خوشی کی خاطر یہ سارے کام ہو رہے ہوں تو کیا اس کی رحمتیں اس کے جلو لیے نہ بیٹھے ہوں اس کے لیے؟ یہ تو کوانٹٹی کے اعتبار سے ہوگا، اتنی چیز پڑی ہو تو شاید میرا کام ہے، نہیں تیرے اندر سکون ہے ہی نہیں تو وہ پڑی ہوئی تجھے کیا سکون دے دے گی؟ اور یہ سکون نہیں ہوتا تو گلے اور شکوے نکلتے ہیں نا اس کے اندر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت مبارکہ میں نسبت میں رہنے والے ہر طرح کے لوگ تھے، ان کے اندر کا سکون کتنا زیادہ تھا، اطمینان کی کیفیت کیسی تھی، حسرتیں کدھر تھیں، اور ان کے اندر کی اتنی طمانینت اور سکون کی کیفیت تھی کہ خواہشات کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی۔
مالک کی خواہش کیسے ہے اس کی حیثیت تھی، اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ اماں نے آواز دی ہے تو میرا سونے کو دل کر رہا ہے، تو میرا رب کہتا ہے تو اللہ کی خاطر وہ اٹھتا ہے تو اس کے اندر میں اس اٹھنے کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، سکون ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، میرا آپ کا جدھر دل لگا ہو اس کے لیے تو ہر چیز کرنے کو تیار ہوگا، اگر اللہ سے لگ جائے تو پھر اس کی خاطر کرے گا۔ ان کے اندر یہ للہ رب العالمین، اللہ کے محبوب جس کو رب نے کہا تھا تو کیا ہے، تو وہ اللہ نے اس میں ڈال کے بھیجا تھا، اس نسبت والوں کے اندر یہ ڈلا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اب حیات بھی اسی کے لیے، ممات بھی اسی کے لیے، تو کسی چیز کا ڈر تھا ان کو موت، ہمیں دوسرا ڈر یہ ہوتا ہے کہ مر نہ جاؤں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی موت تیری میری سب سے زیادہ محافظ ہے۔ جس وقت سے سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی جس وقت اس نے آنا ہے اس سے پہلے تو مر سکتا ہے ہی نہیں، لیکن اس کو یقین ہے کہ جب تک میری موت نہیں آئے گی میں نہیں مروں گا۔ اے نہ مار دے، اے نہ مار دے، اے نہ ہو جائے، ادھر سکون کدھر ہوگا۔ یہ تھا جن کے اندر تھا للہ رب العالمین حیاتی و مماتی، اللہ۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی کیسے گزرے گی، رزق کی بات آتی ہے اس کے لیے۔ تینوں چیزیں میرے مالک نے کہا، میں مالک ہوں ان کا، لیکن تو میرے لیے ایک لمحے کے لیے تو اپنی زندگی کو بچا، یہ تو میں مالک ہوں، تو میں تو اس چونکہ میں اس کو بھی دیتا ہوں جو مجھے نہیں بھی مانتا، کیونکہ یہ میرے پاس ہے چیز، تو میں نے جو پیدا کیا ہے تو میں کیسے کسی کو محروم کر کے پیدا کرتا، جس کو بھی میں نے پیدا کیا اس کے پیدا کرنے سے پہلے یہ ساری چیزیں میں نے اس کے لیے بنا کے دے دی ہیں دنیا۔ اللہ اکبر، تو یہ جو یقین کامل اس نیت کے اوپر ہے، اور وہ جس کے اندر اللہ نے اتارا تھا اس کی نسبت کے ساتھ تھا یہ۔ اس لیے ان احکامات کے مطابق اندر سے جب تک اندر سے روشنی نہ آئے، اس کی نیکیاں اس کو خوش کرنے کے لیے بڑی ہیں، لیکن آخرت میں جب اسی کے اوپر یہی گواہ ہوگا تو اسی کے اعضاء ہی اللہ کے سامنے بولیں گے، لیکن اس وقت اس کی کتنی بے کسی کی حالت ہوگی۔ اللہ، اس لیے آج ضرورت ہے انسان کے لیے کہ للہ رب العالمین کی جو بات ہے اس کے اوپر اپنے آپ پہ غور کرے۔ اور 1400 سال کی ہماری ساری زندگی یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، جس پہ انعام ہو گیا، بڑا انعام کیا ہو گیا، جس کے اندر ایمان کی روح پہنچ گئی، جس کے اندر یقین کامل ہو گیا، جس کے من کے اندر میں یہ گھل گیا۔ اللہ یدخل الایمان فی قلوبکم، اللہ، یہ اندر اس گلا تھا تو صحابہ کو اللہ نے رضی اللہ 14-15 مرتبہ سند دے دی، کہا کونوا مع الصادقین، جب ان کی نسبتوں میں جن کے اندر تھی ان کی ظاہر بھی یہ تھا، وہ سنت مطہرہ کے مطابق تھے، اور خلق بھی، کردار بھی ان کا اسی طرح۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی صحیح آگہی اور شعور دے، اور آنے والا حج کے مہینے ہیں ان کے اندر میں یہی اسلوب ہے جس کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ اسی لیے ان ماہ میں جس میں اللہ نے یہ حج کی عبادت اتاری تھی، انہی مہینوں کے لیے اللہ نے پہلے سے ہی ان کو محترم مہینے بنایا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ فرما کر اپنی خوشنودی کے لیے حیات میں رکھے، اور اسی خوشنودی والی ایمان والی موت نصیب فرمائے۔